کیا وہ ذات ہے کون سی؟ وہ ذات ہے حضرت انسان کی، یعنی حضرت انسان کو، انسانیت کو بھی کسی نہ کسی مقصد کے تحت پیدا کیا گیا ہے۔ اب اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد اللہ نے قرآن میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ کہ انسان تیرا مقصد کیا تھا؟ تیرا مقصد یہ تھا کہ ہم نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا کہ تم میری بارگاہ میں آتا، میرے آگے سجدے کرتا، میری زبان پر تیرے ترانے ہونے چاہیے تھے، لیکن تو نے میرے ذکر سے، میری یادوں سے، میرے گھروں سے اپنے رخ کو پھیر لیا۔ کیا تیرا یہ مقصد تھا؟ تیرا مقصد تو یہ تھا کہ تم اس کے حلال کماتا، اس کے حرام کی طرف نظر نہ دوڑاتا۔ تجھے میں نے فرما دیا تھا کہ سود کھانا حرام ہے، اب اس کی طرف تیرے ہاتھ نہ جانے چاہیے تھے۔ تیرے بارے میں یہ فرما دیا گیا تھا کہ شراب پینا حرام ہے، اب وہ شراب کا پنگا تیرے ہاتھوں میں نہ آنا چاہیے تھا۔ تیرے تعلق سے یہ کہہ دیا گیا تھا کہ کسی کی زمین پر قبضہ کرنا یہ ایک حرام چیز ہے، تجھے اپنے رزق سے جتنا تجھے دیا گیا ہے اس پر راضی رہنا ہے، اس کے ساتھ تجھے اس دنیا میں رہ کر زندگی گزارنی ہے، لیکن تو نے میرے قانون کو توڑا ہے، تو نے میرے فرمان کو توڑا ہے۔ اے انسان، میں نے تیرے لیے کیا کہنا کیا؟ چرندوں پرند بنائے صرف اس لیے اس کائنات میں تیرا دل لگا رہے، آسمان کا شامیانہ لگایا صرف اس لیے اس کائنات میں تو چین و آرام سے گزارتا رہے۔ محترم سامعین و حاضرین، قرآن کہتا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے الم نجعل الارض مہادا، اے انسان کیا تو زمین کی طرف نہیں دیکھتا ہے کہ ہم نے اس کو تیرے لیے بچھونا بنا دیا ہے، جس پر تو چلتا پھرتا ہے، جس پر تو زندگی بسر کیا کرتا ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، اور زمین کو جب میں نے بنایا تھا تو یہ زمین تھرتھرانے لگی، تاب نہ لا سکی، تو اس پر میں نے بڑے بڑے پہاڑوں کی کیلیں لگا دی، جس سے یہ رک کر رہ گئی، ٹھہر کر رہ گئی۔ وجعلنا اللیل لباسا، اور انسان جب تو دنیا میں آیا تو تجھے آرام کی ضرورت پڑی تو ہم نے رات کو تیرے لیے آرام کا ذریعہ بنا دیا، اور تیرے لیے جب کھانے پینے کی ضرورت آئی کہ رات کو آرام کے لیے ہو گئی، اب تجھے دنیا میں رہ کر زندگی بھی گزارنی ہے، کھانا پینا بھی دیکھنا ہے، بچوں کی پرورش بھی دیکھنی ہے، ان کے ایجوکیشن کے لیے اچھا انتظام بھی کرنا ہے، اس کا انتظام بھی ہم نے تجھے تیرے لیے کر دیا۔ وجعلنا النہار معاشا، اس کے لیے ہم نے دن کو روشن فرما دیا، اور فرما دیا کہ اس میں اپنے بچوں کو پال سکتا ہے، اس کے حلال کما سکتا ہے۔ محترم سامعین و حاضرین، وہ پروردگار کہ جس نے ہمارے لیے تمام آسائش و آرام کی چیزیں مرتب فرما دی، مہیا فرما دی، اس کے باوجود بھی ہم اس کی عبادت سے دور ہیں۔ بے شک بے شک۔ محترم سامعین و حاضرین، ہم اللہ کو چھوڑ گئے تھے کہ جس نے ہمارے لیے اتنی چیزیں پیدا فرمائی اور ہمارے لیے بے شمار پھلوں کو پیدا فرمایا، اور اللہ نے آگے فرمایا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور اسی پر بس نہیں کیا کہ تمہارے لیے رات اور دن چین و آرام اور کھانے پینے کے لیے بنا دیے ہو، اور آسمان تو ہم نے بنایا اس کے بعد وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اے انسان تیرے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے، وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے اس سے موسلادھار بارش برسائی، پانی برسایا، اس کے باوجود بھی تو نے میرے راستوں کو چھوڑ دیا۔ محترم سامعین و حاضرین، اللہ فرماتا ہے کہ تم یہ زندگی جسے بیکار سمجھ رہے ہو، حوث سمجھ رہے ہو، جبکہ میں نے اس دنیا میں جو چرند اور پرند پیدا فرمائے وہ بھی کسی مقصد کے تحت پیدا فرمائے۔ اب اللہ نے فرمایا آگے قرآن مجید میں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، یعنی جن جانوروں کے پیچھے پیدا کرنے کا ایک مقصد ہے اور تم اپنے آپ کو یہ گمان کرتے ہو کہ تمہیں بیکار پیدا کیا گیا، کیا تمہیں پیدا کرنے کا کوئی مقصد نہ تھا؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا اللہ نے تمہیں یوں ہی پیدا فرما دیا؟ اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، میں نے تمہیں بیکار اور عبث پیدا نہیں فرمایا ہے، میں نے تمہارے اوپر تو اشرف المخلوقات کا تاج رکھا ہے، تمہیں تو مخلوق میں سب سے اشرف بنایا ہے۔ وہ چیزیں جنہیں اشرفیت کا مقام نہ دیا گیا ان کو میں نے بے مقصد پیدا نہیں فرمایا، تو تم تو شرف والے ہو، تمہیں تو ضرور نہ ضرور کسی مقصد کے تحت پیدا فرمایا۔ بے شک بے شک۔ اب وہ مقصد کیا ہے انسان کا؟ وہ مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں آئے، اس کے آگے سجدہ ریز ہو، نمازوں کی پابندیاں کرے،
محترم سامعین و حاضرین، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت میں نعرے بھی لگاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے بھی کیا کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم نبی کریم سے محبت کرنے میں کتنے سچے ہیں، کس طریقے سے ہم محبت کا بھر نبھا رہے ہیں۔ وہ ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات کریمہ ہے، محترم سامعین و حاضرین، آقا علیہ السلام کی محبت اپنے امتیوں سے اس پائے کی ہے، کیا فرماتے ہیں، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، کہ قیامت کے دن میں اپنے امتیوں کی شفاعت کروں گا۔ یہ نبی کریم سے اپنے امتیوں کی محبت ہے۔ اور جب معراج کو جا رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ پروردگار میری امت کو بخش دینا، اور جب صحابہ کے مابین اور درمیان بیٹھے ہوئے ہیں تو نبی کریم کہہ رہے ہیں کہ ہر نبی کو، ہر رسول کو اللہ نے ایک دعا ایسی فرمائی، ایسی عطا کی کہ جیسے ہی وہ دعا کرے وہ قبول ہو جایا کرتی ہے، یعنی اسے مستجاب الدعویٰ بنا کر بھیجا، اور اللہ نے وہ دعا میرے لیے بھی عطا فرمائی ہے، اور میں نے اس دعا کو اپنی امت کی شفاعت کے لیے بچا کر رکھا۔ محترم سامعین و حاضرین، تو یہ ہمارے نبی کی ہم سے محبت ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے محبت اس پائے کی کر رہے ہیں، اب ہماری محبت کیا ہے؟ ہم اپنی محبت میں دیکھیں کتنے سچے ہیں۔ ہم نعرے تو لگا لیتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے ماننے والے ہیں، ہم آپ کی پیروی کرنے والے ہیں، لیکن کس انداز سے نبی کریم کی پیروی کر رہے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان ہے کہ اے لوگوں، واقعی حقیقتاً اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو اور مجھے چین و سکون دینا چاہتے ہو، مجھے اطمینان دینا چاہتے ہو، میرے دل کو قرار دینا چاہتے ہو اور میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہو، اتعلمون، کہ اے لوگوں کیا تمہیں معلوم ہے میرے دل کو قرار کس سے ملتا ہے، میری آنکھوں کو ٹھنڈک کن چیزوں سے ملا کرتی ہے، مجھے سکون کن باتوں سے ملا کرتا ہے، وہ کون سے کام ہے کہ جس کو تم کرو اور مجھے چین و سکون مل جائے، میری آنکھوں کو ٹھنڈک مل جائے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ کام ہے قرۃ العین بالصلاۃ، کہ میرے امتیوں میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز میں رکھی ہے کہ جب اس کو تم پابندی کے ساتھ پڑھو گے تو مجھے میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، جس میں غوث الورا، سبحان اللہ۔ محترم سامعین و حاضرین، تو نماز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈک پہنچا کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ، کیا تمہارے گھروں کے درمیان سے کوئی نہر گزر رہی ہو اور تم اس میں 5 مرتبہ غسل کرو تو کیا تمہارے جسم پر کچھ میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کہ اگر کوئی شخص 5 مرتبہ صاف و شفاف نہر میں نہائے کہ جس کا پانی صاف ہو تو کس طریقے سے اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہ سکتا ہے؟ وہ پاک و صاف ہو جائے گا، اس کے جسم سے میل چلا جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طریقے سے جب کوئی بندہ 5 مرتبہ نماز پڑھا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو دھو دیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سامعین و حاضرین، تو یہ نماز پڑھنے کی جزا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ تو جو لوگ نمازوں سے جڑے رہا کرتے ہیں، روزوں سے متصل رہا کرتے ہیں، استطاعت کے بعد حج کیا کرتے ہیں، تو انہیں قرآن نے فرمایا کہ یہی لوگ متقی ہیں، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ ان للمتقین مفازا، اللہ نے فرمایا کہ متقین کے لیے کامیابی ہے۔ پھر دوسری جگہ اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون من تزکا وذکر اسم ربہ، اور اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ کامیاب ہوئے کہ جنہوں نے اپنے دلوں کا تزکیہ کیا۔ محترم سامعین و حاضرین، تو جو لوگ اللہ کی یاد سے جڑے رہا کرتے ہیں، نمازوں کی پابندیاں کرتے رہا کرتے ہیں، تو وہی لوگ اللہ کی نظروں میں کامیاب ہیں، وہی لوگ اللہ کی بارگاہ سے انعام پانے والے ہیں۔ اب جو لوگ اللہ کی بارگاہ سے جڑے رہا کرتے ہیں، جو نمازوں کی پابندیاں کرتے رہا کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا ان للمتقین مفازا، کہ بے شک متقین کے لیے کامیابی ہے۔ اب اس کے بعد جب وہ نمازیں پڑھیں گے،
اللہ کی عبادت کریں گے اس کی جزا کیا دی جائے گی؟ اللہ فرماتا ہے ان للمتقین مفازا وحدائق وعنابا، ان کے لیے باغات ہے اور انگور کے میوے ہیں، وکأسا دھاقا، اور ان کے لیے چھلکتا ہوا جام ہے جو میدان قیامت کے بعد جب وہ جنت میں چلے جائیں گے ان کے ہاتھوں میں دیا جائے گا۔ محترم سامعین و حاضرین، اور ان لوگوں کے لیے اللہ نے انعام یہ رکھا ہے کہ جن محلوں میں ان لوگوں کو رکھا جائے گا اس کے نیچے سے نہریں جا رہی ہوں گی جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی ہوں گی، من تحتہا الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ محترم سامعین و حاضرین، تو یہ متقین کی جزا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے ان لوگوں کے لیے عطا فرمائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگوں، کل جب میدان قیامت میں تم میری بارگاہ میں حاضر ہوگی، آج تمہارے لیے میری بارگاہ سے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اگر تم پریشان حال ہو، مصیبت زدہ ہو، مشکل میں گرفتار ہو، تمہارا کوئی پرسانے حال نہیں ہے، تمہارا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تم اپنی پریشانیاں، اپنی مصیبتیں، اپنی دقتیں دوسرے لوگوں کے پاس سناتے ہو تو لوگ تمہارا مذاق اڑایا کرتے ہیں، تمہاری ہنسی بنایا کرتے ہیں۔ اے انسان، کبھی تم نے سوچا کہ ایک سہارا تیرا ایسا بھی ہے کہ جس کی بارگاہ میں اگر تو آ جائے تو تیری ہنسی نہ بنے گی؟ اگر اس کی بارگاہ میں آ کر وہی آنسو جو تمہیں دوسروں کے سامنے بہائے تھے، دوسروں کے سامنے بہانے کی جزا اور سزا کیا ملی تھی کہ لوگوں نے تیرا مذاق اڑایا تھا، تیری پریشانی کو پریشانی نہ سمجھا، تیری مصیبت کو مصیبت نہ سمجھا، تیری مشکل کو مشکل نہ سمجھا، تیری دقت کو دقت نہ سمجھا، بلکہ تیرا مذاق اڑاتے رہے، تیری ہنسی بناتے رہے اور تجھے بھگاتے رہے، پھٹکارتے رہے، تجھے مایوسی ملی ہے۔ محترم سامعین و حاضرین، اللہ فرماتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ اللہ کا فرمان یہ ہے کہ اگر تم مایوس ہو، مشکل میں پھنسے ہوئے ہو، پریشانی میں گرفتار ہو گئے ہو، مصیبتوں نے تمہیں گھیر لیا ہے، تمہارا کوئی پرسانے حال نہیں ہے، تمہارے بھائیوں نے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا، تمہارے اپنے اب تمہارے کام نہیں آ رہے ہیں، جن کا تم نے کام نکالا تھا، جن کو تم دوست کہا کرتے تھے، کہ جن کی محفلوں سے تمہیں فرصت نہ ملا کرتی تھی، آج وقت پڑنے پر انہوں نے اپنے چہرے بدل لیے ہیں، آج وہ تمہارے کام نہیں آ رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب تمہارے کوئی کام نہ آئے تو میری بارگاہ میں آ کر دیکھ وہی آنسو جو تم نے دوسرے لوگوں کے سامنے بہائے تھے، جن کی بارگاہ سے تجھے مایوسی ملی تھی، تجھے مفلسی ملی تھی، تجھے پھٹکار ملی تھی، تجھے کامیابی نہ ملی تھی، میری بارگاہ میں آ کر دیکھ وہی آنسو تو میری بارگاہ میں بہا، تو دیکھ میں تجھے کس طریقے سے اب نوازتا ہوں، تجھے کس طریقے سے برکتیں عطا فرماتا ہوں، کس طریقے سے تیری ناव کو پار لگا دیتا ہوں۔ محترم سامعین و حاضرین، اللہ فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ مشکل میں پھنسا ہو کر میری بارگاہ میں آیا کرتا ہے تو میری رحمت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ اس کے آنسوؤں کو خالی جانے دو اور اس کی تمناؤں اور اس کی مرادوں کو پوری نہ کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے جو اپنے بندوں پر کھل کر برسا کرتی ہے۔ کیا بات ہے! اللہ نے فرمایا کہ میں نے رحمت کے 100 حصے دیے اور 100 میں سے ایک حصہ دنیا میں پیدا کیا، دنیا والوں میں ایک حصہ اللہ نے دیا ہے۔ اس ایک حصے کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے، بے شک اسی ایک حصے کا نتیجہ ہے جو اللہ نے دنیا میں پیدا کیا ہے۔ شفقت، محبت جو اللہ نے باپ کے دل میں رکھی ہے، اسی ایک حصے کی بنا پر ایک باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے۔ جو اللہ نے 100 حصے کیے ہیں، اسی حصے کی بنا پر ایک ماں اپنے بیٹے سے بے انتہا محبت کیا کرتی ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ سمندر کی گہرائیوں تک تو پہنچا جا سکتا ہے، لیکن آج تک دنیا میں کوئی ایسا آلہ نہ بنا کہ جس سے ماں کی محبت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک حصے کا نتیجہ ہے جو ایک ماں اپنے بیٹے سے بے انتہا محبت کیا کرتی ہے، ایک بھائی اپنے بھائی سے محبت کیا کرتا ہے، ایک چچا اپنے بھتیجے سے محبت کیا کرتا ہے، ایک دوست اپنے دوست سے محبت کیا کرتا ہے۔ تو یہ ایک حصے کا نتیجہ ہے جو ایک باپ اپنے بیٹے سے محبت کر رہا ہے، ایک ماں اپنے بیٹے سے محبت کر رہی ہے، ایک بھائی اپنے بھائی سے محبت کر رہا ہے، لیکن اللہ نے 99 حصے اپنی بارگاہ میں روکے رکھے اور فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ مشکل میں پھنس کر پریشانیوں میں گرفتار ہو کر میری بارگاہ میں آیا کرتا ہے تو 99 حصوں کے ذریعے میں رحمت و انوار کی بارش میں نازل فرمایا کرتا ہوں۔ اور تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ
غوثیہ غوث الورا میدان اولیاء کرام میدان اولیاء کرام میدان میاں حضور نعرہ تکبیر تو اللہ فرماتا ہے کہ میں ان 99 حصوں کے ذریعے اس بندے پر رحم و کرم کی بارشیں نازل فرماتا ہوں، اور جب وہ گناہوں سے توبہ کر لیا کرتا ہے، میری بارگاہ میں گڑ گڑا لیا کرتا ہے اور تھوڑا رو لیا کرتا ہے۔ ہم دنیا میں تو ایک دوسرے کے پاس بہت روتے ہیں، ایک دوسرے کے گلے میں لگ کر بھی رو لیتے ہیں، پریشانیاں آئے تو چھپ کر بھی رو لیتے ہیں۔ بستر میں انسان جب کوئی مضبوط دل والا ہوتا ہے اور اس غمزدہ ہو جائے، دنیا کی تعب اور تھکنوں سے پریشان ہو جائے اور اس کا کوئی کام آنے والا نہ ہو تو دل غمگین ہو جایا کرتا ہے اور اس کے آنسو نکل آیا کرتے ہیں۔ محترم سامعین و حاضرین، اللہ یہ فرماتا ہے کہ اگر وہی آنسو تم میری بارگاہ میں رکھو اور رو، اور وہ آنسو جو میری بارگاہ میں تمہارے گریں گے کل میدان قیامت میں جب تمہارے نامہ اعمال کا پلڑا نیچے دکھائی دے گا اور کوئی تمہارے کام آنے والا نہ ہوگا، کوئی تمہارے پرسانے حال نہ ہوگا، کوئی تمہیں پوچھنے والا نہ ہوگا، تمہارے نامہ اعمال کا جو پلڑا ہوگا وہ نیچے جا رہا ہوگا، اس وقت اللہ کی رحمت کا تقاضا یہ ہوگا کہ وہی آنسو جو تم دوسروں کے سامنے بہایا کرتے تھے، کوئی کام نہ آیا کرتے تھے، لیکن انہی تو آنسوؤں کو تم نے اللہ کی بارگاہ میں بہایا تھا، اللہ وہی آنسو وہ تمہارے نامہ اعمال کے پلڑے میں رکھ دے گا اور تمہارے نامہ اعمال کا پلڑا بھاری ہو کر رہ جائے گا۔ انہی تو آنسوؤں کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، جشن غوث الورا۔ محترم سامعین و حاضرین، تو وہ دو آنسو جسے تو گرا سمجھتا ہے، یہ شاعر نے کہا تھا کہ جو دو آنسو جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 نیکیوں سے دیتا ہے تجھ کو نجات۔ محترم سامعین و حاضرین، ہمارے ایسا اللہ کی رحمت ہے کہ جس پر غالب آ جایا کرتی ہے تو اس کا کام ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ کل میدان قیامت میں میں اس شخص کو ہلنے نہیں دوں گا جب تک کہ ہر شخص سے 5 سوال نہ کروں۔ محترم سامعین و حاضرین، اللہ یہ فرماتا ہے کہ میں اپنی بارگاہ سے تمہیں ہلنے نہ دوں گا جب تک کہ تم سے 5 سوال نہ کر لیے جائیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ پہلا سوال تم سے یہ ہوگا کہ اے انسان، میں نے تجھے عمر دی اور عمر میں تیری 3 پڑاؤ رکھے۔ ایک پڑاؤ تھا بچپن کا جس میں تیرے پیروں میں توانائیاں نہ تھی، اس کے بعد تجھے طاقت و قوت دی گئی اور تو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا، جوانی کی دہلیز پر تو چڑھا اور تو نے جوانی کی دہلیز کو بھی عبور کیا، پار کر لیا، پھر بڑھاپے کی منزل کو پہنچا۔ محترم سامعین و حاضرین، اللہ فرمائے گا میں نے تمہیں زندگی دی، عمر دی، اب یہ بتاؤ کہ تم نے اس عمر کو کس طریقے سے صرف کیا، کیسے خرچ کیا؟ تم نے اپنی زندگی کس انداز میں خرچ کی؟ کہیں تم نے اپنی زندگی آوارگی میں تو خرچ نہ کر دی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنی بارگاہ سے اس بندے کو اس وقت تک ہلنے نہ دوں گا جب تک کہ اس سے یہ 5 سوال نہ کر لوں، میں نے تمہیں جو زندگی دی تھی اس کو کس طریقے سے تم نے خرچ کیا؟ کہیں تمہاری زندگی آوارگی میں تو نہیں گزری، کہیں تم نے اپنی زندگی کو کھیل کود میں تو نہیں گزار دیا، کہیں تم نے اپنی زندگی کو جوئے اور عیاشی میں تو نہیں گزار دیا، کہیں تمہاری زندگی شراب کے اڈوں پر تو نہیں گزر گئی، کہیں تمہاری زندگی سود کھانے میں تو نہیں گزر گئی، کہیں تمہاری زندگی حرام کھانے میں تو نہیں گزر گئی، تم نے اپنی زندگی کو گزارا کس طریقے سے ہے؟ محترم سامعین و حاضرین، تو مبارکباد ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ کہیں گے کہ پروردگار میری زندگی تیری بارگاہ میں گزری ہے، تیری نمازوں میں گزری ہے، تیرے روزوں میں گزری ہے، تیری بارگاہ میں صدقات و خیرات کیے ہیں، زکات بھی میں نے خوب ادا کی ہے۔ مولا کریم اور ان لوگوں کے لیے مایوسی ہے کہ جن کا جواب یہ ہوگا کہ پروردگار افسوس کہ ہم تیری عبادت نہ کر سکے۔ محترم سامعین و حاضرین، اس وقت اللہ کی بارگاہ سے پیغام یہ ہوگا، ہدایت دی جائے گی، اے فرشتوں اس بندے کو لے جاؤ اور جہنم کے حوالے کر دیا جائے۔ محترم سامعین و حاضرین، قیامت کا پڑاؤ بڑا کٹھن پڑاؤ ہے، ہم اسے آسان سمجھتے ہیں، دنیاوی زندگی کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے آنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
کسی انسان کو عبث اور بیکار پیدا نہیں فرمایا۔ اب ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے پیدا کرنے کے پیچھے اللہ کا ایک مقصد ہے، تو وہ مقصد یہ ہے کہ ہم رزق حلال کھائیں، رزق حرام سے دور رہیں، اور جتنا بھی ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں، نمازوں کی پابندیاں کریں، روزوں کی پابندیاں کریں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اتنی آزادی سے گھوم رہے ہو کہ جیسا تمہیں کوئی اپنی زندگی کا پتہ ہی نہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ میری بارگاہ میں توبہ کر کے آتا ہے تو میں اس سے کتنا خوش ہوتا ہوں۔ محترم سامعین و حاضرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ریگستان میں ہو اور اپنے اونٹ پر سوار ہو اور اس کے اونٹ پر اس کے کھانے اور پینے کا سامان لگا ہوا ہو اور وہ جا رہا ہو اور اسے ایک درخت دکھائی دے اور اس درخت کے سائے میں اپنے اونٹ کو باندھ دے، اب اس ریگستان میں وہی اس کا ایک اونٹ سہارا ہے کہ جس پر اس کے کھانے اور پینے کا سامان رکھا ہوا ہے۔ محترم سامعین و حاضرین، اب وہ شخص سو جائے اور اس کا اونٹ کہیں چلا جائے، محترم سامعین و حاضرین، اور دور دور تک اب اسے نہ پانی مل رہا ہے نہ اسے کھانا کھانے کے لیے کھانا مل رہا ہے، اونٹ جو اس نے درخت سے باندھا تھا وہ بھی کھل کر چلا گیا، جس پر اس کی امیدیں ٹکی ہوئی تھی، کسی اونٹ پر میرے کھانے اور پینے کا سامان لگا ہوا ہے، پیاس لگے گی تو اس اونٹ پر جو پانی لے کر آیا ہے اس سے پانی پی لیا جائے گا، اور بھوک لگے گی تو کھانا کھا لیا جائے گا۔ محترم سامعین و حاضرین، وہ اونٹ بھی چلا گیا، کھل کر بھاگ گیا ہے، اب وہ انسان پریشان ہے، ریگستان کا عالم ہے، دور دور تک اسے پانی نہیں مل رہا ہے، وہ کھانا کھانے کے لیے میسر نہیں ہے، بے انتہائی پریشانی کے عالم میں پورے دن اپنے اونٹ کو ڈھونڈنے لگتا ہے، جب ڈھونڈتے ڈھونڈتے پریشان ہو جایا کرتا ہے اور اسی درخت کے سائے میں آ کر بیٹھ جایا کرتا ہے، اور اچانک کہیں سے اسے اپنا اونٹ دکھائی دے جایا کرتا ہے۔ محترم سامعین و حاضرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طریقے سے اس شخص کو اپنا اونٹ ملنے پر خوشی ہوا کرتی ہے کہ جس پر اس کے کھانے اور پینے کا سامان لگا ہوا تھا، پریشان حال تھا، اس کے ہونٹوں پر خشکی آ گئی تھی، اس کی حلق سوکھ گئی تھی، اس کا پیٹ جو تھا درد سے کرا رہا تھا۔ محترم سامعین و حاضرین، اسی طریقے سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی گناہگار بندہ آیا کرتا ہے، گناہوں میں لگا ہوا ہو، اللہ یہ فرماتا ہے تم یہ نہ دیکھو تمہارے گناہ کتنے ہیں، بلکہ تمہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ میری رحمت کتنی زیادہ ہے۔ محترم سامعین و حاضرین، اللہ یہ فرماتا ہے کہ جب کوئی گناہگار بندہ میری بارگاہ میں آ جایا کرتا ہے تو جو شخص کو اپنے اونٹ ملنے پر خوشی ہوا کرتی ہے، اللہ فرماتا ہے، اس کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب کوئی اللہ اس کی بارگاہ میں آ جایا کرتا ہے اور توبہ کر لیا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے بھی زیادہ اپنے بندے کی توبہ پر خوشی ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا اور پھر اس کی حالت کیا ہو جایا کرتی ہے جب وہ بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیا کرتا ہے، اس کا مقام کیا ہو جایا کرتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کہ جب وہ میری بارگاہ میں آ کر تائب ہو جایا کرتا ہے اور صرف دل سے توبہ کر لیا کرتا ہے تو اس کا مقام یہ ہو جایا کرتا ہے، تو اس کی جزا یہ دیا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ وہ اس طرح ہو جایا کرتا ہے کہ جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ محترم سامعین و حاضرین، تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آئیں، اللہ کے نیک بندوں سے جڑے رہیں، یہاں تک کہ اللہ نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کہ سچوں کی صحبت میں بیٹھو، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے فرمایا صحبت صالحہ صالح، صحبت کا اثر زیادہ ہوا کرتا ہے۔ اگر کوئی شرابی کی صحبت میں بیٹھے تو اس پر برائیاں آیا کرتی ہیں، جو حرام کاموں سے نہیں بچتے ان کی صحبت میں انسان بیٹھا کرتا ہے تو اس پر وہ چیزیں غالب آ جایا کرتی ہیں۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں صحبت صالحہ صالح کن، کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو کہ یہی وہ صحبت ہے جو تمہیں نیک کر دیں گے، اور برے لوگوں کی صحبت سے بچنا چاہیے۔ محترم سامعین و حاضرین،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.